وہ اسی پتھر کی طرف رخ کر کے پڑی۔ 17-18 مہینے مدینہ میں تو علل اتفاق مسلمانوں کا قبلہ یہی رہا، لیکن بہت سارے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ مکہ کے جو 13 سال ہیں اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس بھی سامنے رہے۔ جنوب کی طرف کھڑے ہو کر حرم میں نماز پڑھی جائے تو بیت المقدس بھی سامنے ہوتا ہے اور بھائی بیت اللہ بھی کیا ہوتا ہے؟ سامنے ہوتا ہے۔ اور وہاں ایک مسجد ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کو فتح فرمایا تھا اس وقت مسجد نہیں تھی، اس وقت یہاں کھلا میدان تھا، شکرانے کے نفل حضرت عمر نے وہاں پڑھے تھے، اور پھر بعد میں عبد الملک بن مروان نے یا ولید بن عبد الملک اس کے بیٹے نے وہاں مسجد بنا دی، جس کی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں، سارے اس کو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، اصل اس کا نام ہے مسجد عمری۔ بھائی یہ کس کے نام پر ہے؟ حضرت عمر کے نام پر ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد عمر۔ اب وہاں 2 عمارتیں ہیں، ایک ہے سنہری گنبد، اس کے نیچے وہ پتھر ہے جو قبلہ اول ہے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کیا ہوئی؟ معراج ہوئی، اور ایک سامنے مسجد ہے جس کو مسجد عمر کہتے ہیں، مسجد عمر کہتے ہیں اس کو، وہ حضرت عمر کے نام کے ساتھ۔ جی جی ہاں جی وہی جو اس سامنے ہے۔ اب یہودیت اور اسلام کی کشمکش کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو موجودہ مسئلہ سمجھ آئے، اور یہ مسئلہ اٹھتا ہی رہتا ہے۔ آپ سب حضرات کو پتا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے چلے، ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اصل میں اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل کا معنی وہی ہے جو ہمارے یہاں اردو میں عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اور اسرائیل کا معنی ایک ہے۔ اور وہ جو بیت المقدس ہے، فلسطین ہے، مسلمانوں کے اس سے 2 رشتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک رشتہ تو یہ ہے کہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے، ابراہیم علیہ السلام وہاں آباد ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کو بیت اللہ کا امام بنایا، چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں جن کو بیت المقدس کا امام بنایا، اور بیت المقدس کی اصل تعمیر جو کی ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ 2 مسجدیں یا 3 مسجدیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی ہیں۔ پہلی مسجد جو ہے وہ کعبہ ہے، اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی بھائی کس نے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے۔ سابقہ نبیوں کا وہ مرکز رہا ہے، تقریباً 10,000 انبیاء وہاں دفن ہیں اور سارے پیغمبر وہاں آئے ہیں۔ ہاں، اکثر انبیاء علیہ السلام طواف کے لیے بیت اللہ شریف آتے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حضور کا ایک خواب ہے، فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ اس طرح احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اکثر انبیاء یہاں آئے ہیں، اور اسلام میں وہ قبلہ اول ہے۔ اسلام میں بھائی کیا ہے؟ وہ قبلہ اول ہے، اور اکثر نبی وہاں آئے ہیں، تقریباً پورا خطہ انبیاء کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف میں مبعوث فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، مکہ سے لے کر وہاں تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور سفر معراج حضور کا آسمان پر جانے کا شروع ہوا وہ بیت المقدس، بیت المقدس سے شروع ہوا۔ یہ جو موجودہ عمارتیں ہم دیکھتے ہیں یہ عبد الملک بن مروان یا اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کی بنائی ہوئی یہ مسجدیں ہیں، اور یہاں انبیاء علیہ السلام آئے۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا مشہور واقعہ یہی کا ہے، اور یہ حضرت زکریا بھی یہاں ہوئے ہیں، حضرت یحییٰ بھی یہاں ہوئے ہیں، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہاں ہوئے ہیں،
حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہودی نبی نہیں مانتے، بادشاہ مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں وہ دونوں نبی بھی ہیں۔ یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو دو عظیم بادشاہ تھے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، انہوں نے یہاں ایک یہودی عمارت تعمیر کی تھی جس کو وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ جس وقت یہودیوں کی خباثتیں بڑھی، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 مرتبہ تباہ و برباد کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں یہودی خباثتوں میں مشہور تھے، انبیاء کے، قرآن کہہ رہا ہے تم انبیاء کے قاتل ہو۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے تم نے نبیوں کو قتل کیا، تم نے آسمانی کتابوں میں تحریف کی، تم نے اللہ کے دین کو بگاڑا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ بعض نبیوں کو آرے سے انہوں نے 2 ٹکڑے کیے، ایک دن میں 40 نبیوں کو قتل کیا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے یقتلون الانبیاء بغیر حق، تم نے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ قرآن کریم نے ان کے 3 بڑے جرم بیان کیے ہیں، انبیاء کو قتل کرنا، آسمانی کتابوں میں تحریف کرنا، اور پیسے لے لے کے، رشوت لے کے اللہ کے دین کے چہروں کو مسخ کر دینا۔ یہ یہودیوں کی فطرت رہی ہے، اور یہ یہودیوں کی، ان کا کردار تقریباً یہی رہا۔ اب آئیے ذرا جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جب یہودیوں نے یہاں بغیرتی کی انتہا کی، فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے اپنا ایک بندہ یہودیوں پر مسلط کیا۔ تاریخ میں ہے وہ بخت نصر ہے۔ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اور حملہ کر کے سارے یہودیوں کو قتل کیا، اور بیت المقدس کو آگ لگا کے جلایا، اور ان کے پاس صرف ایک ہی کتاب تھی، تورات کا ایک ہی نسخہ تھا، اس کو جلا دیا۔ اب یہودیوں کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں رہی تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو چونکہ تورات زبانی یاد تھی، انہوں نے پھر تورات یہودیوں کو دوبارہ لکھوائی۔ بعد میں پھر انہوں نے ادھم مچایا۔ قرآن سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، ہم نے پھر دوبارہ تمہیں تباہ و برباد کیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ سے پہلے صورتحال یہ بنی کہ ایک بادشاہ نے یہودیوں کو بیت المقدس سے بے دخل کر دیا۔ چونکہ یہودیوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے، آپ حضرت موسیٰ کے واقعات پڑھ لیجئے، بنی اسرائیل کے واقعات پورے قرآن میں ہیں، انہوں نے ہمیشہ نبیوں کو تنگ کیا، اللہ کے دین کو مٹایا۔ اللہ نے پھر ان کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ یہاں ایک گم نام دین کے ماننے والے جو تھے وہ بیت المقدس پر قابض ہو گئے، انہی کی حکومت چلی آئی۔ اور ابھی بیت المقدس پر ان لوگوں کی حکومت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، اور پھر بیت المقدس پر جن لوگوں کا قبضہ تھا وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر کے بیت المقدس قبضے میں چلی گئی۔ بھائی کن کے؟ عیسائیوں کے۔ بھائی کن کے قبضے میں چلی گئی؟ یہودیوں کے قبضے سے بیت المقدس کو اللہ نے خود چھڑایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے سال ہا سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے، فلسطین سے یہودیوں کو نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے بادشاہ پر ان کو مسلط کیا۔ حضرت عیسیٰ کا دین آیا، حضرت عیسیٰ کے دین آنے سے اس بادشاہ نے حضرت عیسیٰ کا دین قبول کیا۔ یوں بھائی بیت المقدس کن کے قبضے میں چلا گیا؟ اسلام آنے سے کچھ 600-700 سال پہلے یہ واقعات ہو گئے۔ اسلام آنے تک بیت المقدس عیسائیوں کے پاس رہا۔ بھائی کس کے پاس رہا؟ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور قیادت اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی تھی۔ بیت المقدس کو فتح کیا۔ وہ مشہور واقعہ ہے بیت المقدس کی فتح کا، جو تقریباً ہر مسلمان کو پتہ ہے۔
حضرت عمر مدینہ سے 2 سواریاں لے کر نکلے، ایک پر غلام ایک پر خود۔ رستے میں غلام کی سواری مر گئی، اس کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیا، اور عیسائیوں نے اپنے بڑے بڑے علماء کو وہاں بلایا کہ بیت المقدس کو جو فتح کرے گا اس کی نشانیاں یہ ہیں۔ انہوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے علماء نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بیت المقدس ان کے ہاتھ پر فتح ہونا ہی ہونا ہے، لہٰذا انہوں نے چابیاں کس کو دے دی؟ حضرت عمر کو۔ اب ذرا سمجھنا، یہ تمہید ہے موجودہ مسئلہ فلسطین کا۔ اب بیک گراؤنڈ میں یہاں سے آگے اس کو سمجھیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے چابیاں کی تو مقابلے پر عیسائی تھے۔ عیسائیوں نے 500 سال پہلے ہی یہودیوں کو کہاں سے نکال دیا تھا؟ بیت المقدس سے۔ 500 سال بیت المقدس رہی ہے عیسائیوں کے پاس، پھر حضرت عمر نے فتح کر لیا، مذاکرات ہوئے، شرائط طے ہوئی، وہ تاریخ میں مشہور ہیں، دنیا کی ہر زبان میں ان کے ترجمے ہیں، ہمارے یہاں تاریخ کا حصہ ہیں، عربی انگلش میں وہ تمام شرائط پوری دنیا میں مشہور ہے، ان کو کہا جاتا ہے شروط عمری، حضرت عمر کی شرائط۔ بھائی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ شروط عمری، حضرت عمر کی شرائط۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ طے ہوئی تھی کہ ہم یہودیوں کو یہاں آباد ہونے نہیں دیں گے۔ حضرت عمر نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم بیت المقدس میں یہودیوں کو آباد ہونے نہیں دیں گے۔ تو جنہوں نے 500 سال بیت المقدس پہ قبضہ رکھا عیسائیوں نے، انہوں نے اس شرط کو تسلیم کر کے بیت المقدس حوالے کر دیا کس کے؟ حضرت عمر کے۔ اس میں یہ لکھا گیا کہ یہودیوں کو کبھی بھی یہاں آباد ہونے نہیں دیا جائے گا، یہودی یہاں آ سکتے ہیں، اپنی تاریخی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو کبھی بھی یہاں آباد ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد سے لے کر خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اسی طرح ہوا، اور پھر بنو امیہ کا 100 سالہ دور آیا، اس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ بنو امیہ کے بعد حکومت آ گئی بنو عباس کے پاس، 500-600 سال تک ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد آگے سلطنت عثمانیہ، 700 سال تک اسی شرط پر عمل ہوتا آیا کہ یہودیوں کو، اب مسلمانوں کا بھی 1300-1400 سال لگا لو، حضرت عیسیٰ علیہ زمانے کا بھی 500-600 سال لگا لو، 1800-1900 سال سے یہودیوں کو کبھی بھی یہاں آباد ہونے نہیں دیا۔ بات آ گئی سلطنت عثمانیہ تک۔ جب سلطنت عثمانیہ آئی تو سلطنت عثمانیہ نے بھی اس پر پوری طرح عمل کیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ حضرت عمر کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق ہم یہودیوں کو یہاں آباد ہونے نہیں دیں گے۔ بعد میں سلطنت عثمانیہ کمزور ہوئی اور جنگ عظیم شروع ہو گئی پچھلی صدی میں۔ جب جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، سلطنت عثمانیہ کچھ کمزور ہوتی گئی۔ 1902 میں یہودی وفد سب سے پہلے سلطان عبد الحمید الثانی کے پاس آئے۔ بھائی توجہ رکھنا ذرا، سلطان عبد الحمید الثانی جس نے مسجد نبوی جو ہے نا پرانی، جو بڑی خوبصورت حضور کا روزہ جو ہے پرانی، یہ ساری سلطان عبد الحمید الثانی کی تعمیر کی ہوئی ہے، اسی ڈھانچے پر بالکل اسی طرح موجود ہے یہ ساری مسجد، حضور کا روزہ، گنبد خضرا، یہ سارا کس کا تعمیر کیا ہوا؟ سلطان عبد الحمید الثانی کا۔ 1902 میں سلطان عبد الحمید ثانی کے پاس ایک یہودی وفد آیا، اور اس یہودی وفد نے سلطان عبد الحمید الثانی سے کہا کہ آپ ہم بڑے تحائف لے کر آئے، بڑے ہدیے لے کر آئے، بادشاہ کو بڑے نذرانے پیش کیے، سارا کچھ پیش کرنے کے بعد سلطان عبد الحمید الثانی سے کہا کہ آپ ہمیں فلسطین میں رہنے کی اور جگہ خریدنے کی اجازت دے دیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو سلطان عبد الحمید الثانی اتنے غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا تم میرے کمرے سے ابھی نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مسلمان 1100-1200 سال سے 1300 سال سے جو شرائط عمری کے مطابق بیت اللہ کی، مدینہ منورہ کی اور بیت المقدس کی جو شرائط طے ہوئی تھی اس کے مطابق جو چلاتے آ رہے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو مسلمانوں میں پہلا شخص بنوں جو بیت المقدس کو بیچوں اور حضرت عمر کی شرائط کو توڑوں؟ حضرت عمر سے یہ شرائط طے تھی،
اسی کے مطابق ہم چلتے آ رہے ہیں، تمہیں ہرگز یہاں آباد ہونے نہیں دیا جائے گا، تم میرے کمرے سے ابھی نکل جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ وفد جب اٹھا اور اس وفد کا جو سربراہ تھا، یہ 1902 کی بات ہے، اس نے سلطان عبدالحمید الثانی کو تڑی لگائی، اسے کہا جناب آپ نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا ہے آپ ان قریب اس کو دیکھ لیں گے۔ ہوا پھر ایسے کہ 1906 میں جس وقت سلطان عبدالحمید الثانی کو معزول کیا، تو سلطان عبدالحمید الثانی کو معزول کرنے کی دستاویز جو شخص لایا، یہ وہی یہودی سربراہ تھا جس نے 1902 میں سلطان عبدالحمید کو تڑی لگائی تھی، اور اس نے بادشاہ کو آ کے اس کی معزولی کا فائل اس کے سامنے رکھی۔ اس نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی تھی، لو اس کا جواب آ گیا۔ 1906 میں سلطان عبدالحمید الثانی کو بھائی کیا کر دیا؟ معزول کر دیا۔ اور بعد میں جا کے مسلمانوں کے لیے بات بہت باعث تکلیف ہے کہ بعد میں جا کے 1948 میں اسرائیل کا سب سے پہلا جو وزیر اعظم بنا وہ یہی شخص بنا۔ اس کا نام ڈاکٹر ہرزل ہے، بڑی سخیم اس کی کتاب ہے، اس کے کچھ حصے اردو میں ہیں، اصل یہ کتاب انگلش میں ہے، میں نے اس کے کچھ حصے دیکھے ہیں۔ اسرائیل کا جو پہلا وزیر اعظم ہے یہ وہی شخص ہے جس نے 1902 میں سلطان عبدالحمید سے اجازت مانگی تھی، اور پھر سلطان عبدالحمید کو ایک تڑی لگائی تھی، اس کے مطابق پھر سلطان عبدالحمید کو 1906 میں کیا کیا؟ معزول کیا۔ 1948 میں پھر وہی شخص جو ہے وہ اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بنا۔ پھر صورتحال یہ بنی کہ آپ کو پتہ جنگ عظیم شروع ہوئی۔ جنگ عظیم ہوئی ہے، برطانیہ اور فرانس اس کے ایک فریق تھے اور جرمن ان کا مد مقابل تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے کچھ اسباب کے تحت ساتھ دیا جرمن کا، ساتھ دیا کس کا؟ جرمن کا، اور مقابلے پر برطانیہ اور فرانس تھے۔ سلطنت بعد میں ہوا ایسے کہ پھر جرمن کو اور سلطنت عثمانیہ کو شکست ہو گئی، برطانیہ اور فرانس کو بھائی کیا ہو گئی؟ کامیابی مل گئی۔ اس کے بعد پھر پورے عرب خطے کو بانٹا گیا، پورے عرب خطے کو بانٹا گیا۔ وہ بانٹنا اس طرح ہوا، اس سے پہلے چونکہ 1902 سے اور 1906 سے یہودی کام شروع کر چکے تھے، اور 1906 کے بعد یہودیوں نے فلسطین میں جگہ خریدنی شروع کی۔ یہ 1900 سال میں پہلی مرتبہ یہودی جگہ خرید رہے تھے۔ کب؟ 1906 میں یہاں سے شروع ہوا، اور 1918 تک یہودیوں نے یہاں جگہ خریدی، اور عالم اسلام کے علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ یہودیوں کو جگہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ شروع میں چونکہ وہاں عیسائی بھی آباد ہیں، یہودیوں نے عیسائیوں سے جگہ خریدی، ڈبل ٹیبل 4 گنا ریٹ بڑھا کے خریدی، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر، اور انہوں نے سلطان عبدالحمید کو 1902 میں جب یہ اجازت لینے آئے تھے تو سلطان عبدالحمید کو ایک بہت بڑی لالچ دی تھی۔ سلطنت عثمانیہ اس وقت گر رہی تھی۔ سلطان عبدالحمید الثانی کو 1902 میں کہا تھا آپ ہمیں فلسطین میں جگہ خریدنے کی اجازت دے دیں، ہم سلطنت عثمانیہ کا تمام قرضہ بھی دیتے ہیں، اور 1902 سے لے کر 1912 تک 10 سال میں پوری سلطنت عثمانیہ کو چلانے کے اخراجات بھی دیتے ہیں، پچھلا قرضہ بھی اتارتے ہیں، 10 سال تک سلطنت عثمانیہ کو چلانے کے اخراجات بھی دیتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید نے جو کہا وہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ انہوں نے پھر 6 سے لے کے 18 تک جگہ خریدی، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر، یہودی کے پاس ہمیشہ مال رہا ہے، تو 1918 میں صرف 6% فلسطین میں یہودیوں کی جو تناسب تھا وہ کتنے فیصد بنتا تھا؟ 6%۔ اس سے پہلے 1900 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال 600 سال پہلے تک یہودیوں کا فلسطین سے کوئی لینا دینا نہیں رہا، اس سے پیچھے یہاں یہودی رہے ہیں۔ پھر ہوا ایسے کہ جب جنگ عظیم میں جرمن اور سلطنت عثمانیہ ہار گئے، برطانیہ اور فرانس جنگ عظیم جیت گئے، تو پھر انہوں نے عرب دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ برطانیہ نے کیا کیا؟
برطانیہ نے عراق کے 2 حصے کر دیے، ایک کو عراق ہی رہنے دیا، دوسرے حصے کو اردن بنا دیا۔ جو موجودہ اردن ہے یہ اصل میں عراق کا حصہ ہے، اور لبنان کو الگ کر دیا، سوریہ کو الگ کر دیا، اور انہوں نے مصر کے ایک حصے کو الگ کر دیا۔ یوں سارے ٹکڑے کر دیے، اور جب ٹکڑے کیے تو اس وقت برطانیہ نے سب سے پہلے یہودیوں کو 1918 میں اجازت دے دی کہ تم بھی یہاں اپنی ریاست بنا لو۔ یہ کس نے دی؟ برطانیہ نے۔ یہ کس نے دی؟ برطانیہ نے۔ اس سے پہلے 2000 سال تک ان کا یہاں کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور یہ صرف فلسطین کا کتنے فیصد تھے؟ 6%۔ یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا، یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا۔ چلتے چلتے صورتحال بنی پھر 1948 میں سب سے پہلے پوری دنیا، یورپ نے خباثت کر کے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور اسرائیل کو ایسے اختیارات دے دیے آج تک حاصل ہے جو پوری دنیا کی کسی ریاست کو حاصل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا قانون ہے، اقوام متحدہ کسی بھی قوم کو وطن بنانے کی جو اجازت دیتی ہے وہ 3 شرطوں کے ساتھ دیتی ہے۔ نمبر 1، تمہاری حدود اربع متعین ہو۔ کیا تمہاری حدود اربع کیا ہو؟ متعین ہو۔ تمہاری قومی شناخت ہو، تمہاری زمین وہاں موجود ہو۔ اب اسرائیل کی نہ حدود اربع ہیں اور نہ اسرائیل کی قومیت وہاں کی ہے، اصل یہ عربوں کا خطہ ہے، نہ ان کی کوئی شناخت ہے۔ 1948 سے لے کر اب کیا آ گیا؟ 2000، اس وقت تک پوری دنیا میں صرف اسرائیل ایسا ملک ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اپنی حد کو جہاں چاہے وسعت دینا چاہے دے سکتا ہے۔ 1948 میں جب برطانیہ نے اسرائیل کو بنایا، موجودہ غزہ اور بیت المقدس، مسجد کا کیا نام ہے؟ مسجد عمری، غلط، کیا ہے؟ مسجد عمر، حضرت عمر کے نام پر مسجد بنی ہے۔ مسجد اقصیٰ تو پورے اس خطے کو کہا جاتا ہے نا، جس کو قرآن نے کہا ہے۔ 48 میں جب اسرائیل بنا، موجودہ غزہ، بیت المقدس وغیرہ، جو یہ سارا خطہ یہ اسرائیل کا حصہ نہیں تھا، لیکن اسرائیل کو اجازت ہے۔ وہ 1948 سے فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع ہوا، کرتے 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 تقریباً یہ فلسطین کا بہت بڑا حصہ اپنے اندر لے چکا ہے۔ اس وقت بھی پاکستان، ایران، افغانستان، انڈیا، جہاں جہاں سرحد لگتی ہے، دنیا کا کوئی ملک ایک بالش کے برابر اپنی حد میں اضافہ کر نہیں سکتا۔ اسرائیل کو اجازت ہے، اسرائیل جو چاہے کرے۔ اور اسرائیل کو دوسرا قانون بنا کر دیا، وہ یہ کہ پوری دنیا کا جو یہودی ہے وہ اسرائیل کا باشندہ شمار ہوگا۔ یہودی خواہ ایران میں ہو، کراچی میں نے 2-4 یہودیوں کو دیکھا ہے، ان کے پاس بھی نیشنلٹی ہے کس کی؟ اسرائیل کی۔ پوری دنیا میں یہودی جہاں ہوں گے ان کے پاس وطنیت بھائی کیا ہوگی؟ اسرائیل۔ اچھا، پوری دنیا کا یہودی جب بھی اسرائیل آئے گا اس کو اسرائیل کی وطنیت لینے کی ضرورت نہیں، چونکہ وہ اس کا حصہ ہے۔ فلسطینیوں پر یہ قانون اقوام متحدہ نے بھی لاگو کیا، اسرائیل نے بھی لاگو کیا کہ جو فلسطینی ایک مرتبہ فلسطین سے کسی دوسرے ملک جائے گا اس کی وطنیت کل عدم ہو جائے گی، دوبارہ اس کو فلسطین کی وطنیت نہیں ملے گی۔ اور یہ جو موجودہ غزہ ہے یہ مقبوضہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ سال پہلے امریکی صدر نے کیا کہا تھا کہ ہم اپنا سفارت خانہ کہاں منتقل کریں گے؟ یروشلم کا لفظ استعمال کیا تھا، وہ یہی لفظ استعمال کرتا ہے۔ میں نے بتایا تھا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یروشلم اور ایلیا، یہ 2 لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا اصول یہ ہے کہ مقبوضہ علاقے میں کوئی ملک سفارت خانہ نہیں کھول سکتا۔ کشمیر بھائی متنازع علاقہ ہے یا نہیں؟ ہندوستان نے زبردستی قبضہ کیا ہے، کشمیر میں کسی ملک کا سفارت خانہ کھول نہیں سکتا، چونکہ وہ مقبوضہ ہے، متنازع ہے، وہاں یہ کھولا، لیکن اسرائیل کو اجازت ہے۔ اب صورتحال یہ بنی بعد میں، چونکہ اسرائیل اس طرح کافی سارے معاملات پہ قبضہ کر چکا تھا، پھر اسرائیل کا ایک نمائندہ
عالم اسلام کا بدترین غدار یاسر عرفات جو ہے وہ فلسطین کا صدر بنا، اور سب سے تاریخ میں مسلمانوں میں پچھلے جتنے بھی اسرائیل کے ساتھ سودے ہوئے وہ کافروں نے بغیرتی سے کیے، مسلمانوں میں سب سے پہلے جو غدار بنا وہ یاسر عرفات بنا۔ اسرائیل کو سب سے پہلے جو تسلیم کیا بھائی وہ کس نے تسلیم کیا؟ یاسر عرفات نے۔ وہ شرائط بڑی عجیب ہے، وہ شرائط آپ ان کو پڑھ کر دیکھیے۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ اسرائیل جو ہے عام فلسطین میں بھی سکہ اسرائیل کا چلے گا، پاسپورٹ اسرائیل کا ہوگا، قانون سازی کے اختیارات اسرائیل کے پاس ہوں گے۔ کافی سخت شرائط ہیں۔ یہ غداری کی کس نے؟ یاسر عرفات نے۔ اور یاسر عرفات نے سب سے پہلے اوسلو معاہدے کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیا، اور اسرائیل کو مسلمانوں کی طرف سے قانونی حیثیت دینے والا بھائی کون ہے؟ یاسر عرفات۔ آپ سب کو پتہ ہے اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کی بیوی اسرائیل کی یہودن تھی۔ جب اس کی بیوی اس کا انتقال ہوا یاسر عرفات کا، لوگوں کو پتہ نہ چلا، پورے عالم اسلام سے فلسطین کو جتنی مدد ملتی تھی وہ ساری یاسر عرفات کے پاس ہی کون تھے۔ جب یہ مرا تو بطور وراثت وہ جائیداد ساری منتقل ہو گئی، فلسطین کے سارا پیسہ اور سرمایہ منتقل ہو گیا اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کی طرف، اور اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کیا تھی؟ یہودی تھی۔ سارا پیسہ اسرائیل کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ظلم ہوا کہ محمود عباس اس کے بعد فلسطین کا صدر بنا، لمبا عرصہ صدر بنا، اور شاید یہ کم لوگوں کو پتا ہو کہ محمود عباس جو ہے یہ بہائی فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے؟ بہائی۔ بہائی فرقہ بالکل اس طرح ہے جس طرح ہمارے ہندوستان میں قادیانی بھی بدترین کافر ہیں، اور بہائی بھی کیا ہیں؟ بدترین کافر ہیں۔ بہائی بھی الگ نبی کو مانتے ہیں حضور کے بعد، قادیانی بھی مانتے ہیں۔ قادیانی اور بہائیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، قادیانی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور بہائی بھی کس سے خارج ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ محمود عباس جو ہے وہ بہائی فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس زمانے میں محمود عباس نے بھی بڑی بڑی بغیرتیاں کی، ان کا موقع نہیں ہے۔ اب آگے ذرا ایک بات دیکھیے، چونکہ مجھے اصل مقصد کی طرف آنا ہے۔ محمود عباس کے دور میں پھر یہ طے ہوا کہ جناب حماس جو وہاں کی عسکری اہل حق کی جماعت ہے، کہ حماس جو ہے اس کو بھی یہ کہا جائے کہ مسلح جد و جہد چھوڑ کر فلسطین کی دوسرے لوگوں کے ساتھ شامل ہو اور پرامن فلسطین کی آزادی کی جد و جہد کرے۔ شیخ احمد یاسین جو عظیم الشان اس کے لیڈر تھے، انہوں نے اس شرط کو ان کے زمانے میں وہ چلتے چلتے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، دوسری قیادت آئی، انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اور حماس نے عسکری، اس لفظ کو سننا میں کیا کہہ رہا ہوں، حماس نے مسلح جد و جہد کو کیا کر دیا؟ روک دیا، عسکری جد و جہد کو روک دیا۔ محمود عباس کے زمانے میں الیکشن میں شرکت کی، اور جب الیکشن ہوا پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ امریکی صدر الیکشن والے دن خود اسرائیل کے دورے پر آئے، اسرائیل میں بیٹھ کر پورے الیکشن کو چیک کیا، پوری دنیا کے میڈیا نے چیک کیا کہ الیکشن 100% صحیح ہونے چاہیے، اور تمام یورپ کے میڈیا نے یہ کہا کہ الیکشن 100% صحیح ہوئے ہیں۔ شام کو جب الیکشن کا نتیجہ آیا تو حماس جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جیت گئی تھی۔ جب حماس آ گئی تو حماس کو اقتدار منتقل کرنا تھا۔ اسرائیل نے اگلے دن ہی کہا کہ ہم حماس کی حکومت کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ حماس کو عسکریت چھوڑ کر اور پرامن جد و جہد کی دعوت کس نے دی تھی؟ اسرائیل نے دی تھی، امریکہ نے دی تھی، پوری دنیا نے دی تھی۔ الیکشن جیت گئے، اگلے دن ہی فلسطین کے سارے اکاؤنٹ منجمد کر دیے، اور پھر حماس اپنی حکومت نہیں چلا سکی، اور پاکستان بھی ان کے وزیر خارجہ اس وقت مدد مانگنے آئے تھے۔ عالم اسلام نے جب مدد کرنے کی ان کی کوشش کی، ظاہرہ ان کے اکاؤنٹ منجمد تھے، ان کی مدد نہیں ہو سکی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حماس دوبارہ عسکریت کی طرف واپس چلی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے دوسرا دور مسلمانوں کا۔ پہلی خباثت کی یاسر عرفات نے، یاسر عرفات کے ساتھ جمال عبد الناصر شامل تھا، اور اس سے پہلے انور سادات مصر کے بادشاہ شامل تھے۔ یہ سارے غدار تھے، چونکہ فلسطین کو جو بھی بیچے گا
وہ غدار ہے حتیٰ کہ خادم حرمین ہو۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں، آپ اس وقت بھی اسرائیل کی نیشنل اسمبلی پر اصل ریاست اسرائیل جو ہے قانونی نام، ان کا قانونی نام ہے، یہودی نام ہے سلطنت یہودا۔ بھائی اسرائیل کا مذہبی نام کیا ہے؟ جیسے مسلمانوں کی کوئی بھی سلطنت ہو، اس کا مذہبی لفظ کیا ہو گیا؟ ریاست مدینہ۔ اس کا مذہبی لفظ کیا ہے؟ اگرچہ ہم پاکستان ہیں لیکن مسلمانوں کی جو ریاست ہوگی اس کا مذہبی نام کیا ہوگا؟ ریاست مدینہ۔ یہودیوں کی جو مذہبی لفظ ہے وہ ہے ریاست یہودا۔ یا ریاست یہودا کا جو نقشہ ہے پوری دنیا کے سامنے ہے۔ آپ آج بھی گوگل پر جائیے، وہ نقشہ نکالیے، اس نقشہ کی حدود پتہ کیا ہے؟ وہ جو سلطنت یہودا ہے، اسرائیل جہاں تک بننا ہے اس میں اردن شامل ہے، اس میں لبنان شامل ہے، اس میں پورا فلسطین شامل ہے، اس میں مصر کے طور سینا تک کے علاقے جہاں بنی اسرائیل کی داستانیں ہیں یہ شامل ہے، اور آدھا سعودیہ اس میں شامل ہے۔ مدینہ منورہ یہ کہتے ہیں، اصل یہ ہمارا علاقہ تھا، بنو قریظہ بنو نذیر کا جو یہاں قبائل تھے۔ مدینہ منورہ بھی ان کے نقشے کے مطابق اصل میں کس کا حصہ ہے؟ اسرائیل کا حصہ ہے۔ بھائی کس کا حصہ ہے؟ اسرائیل کا حصہ ہے۔ اب دوسری بغیرتی یہ ہوئی کہ جمال عبد الناصر، انور سادات، اور ان کا آگے مہرہ تھا کون؟ یاسر عرفات، اس کے بعد کون تھا؟ محمود عباس۔ اس کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا۔ اب دوسرا دور چلنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے 6-7 سال سے پورے عالم اسلام پر محنت کی گئی کہ اسرائیل کو کیا کر لیا جائے؟ تسلیم کر لیا جائے۔ ہماری ہوش میں یہاں جو بڑے حضرات ہیں، ہماری ہوش تو 25-30 سال پرانی ہے، یہاں جو 50 سال ہوش جن کو سمجھ ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کھلم کھلا ایسی کمپین پچھلے 5-6 سال سے پیچھے نہیں چلی۔ باتیں ہوئی ہیں، بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا، آپ چپ کر رہے ہیں، لگتا ہے آپ کو پتہ نہیں، یا آپ شاید میری تائید نہیں کرنا چاہتے۔ پچھلے 5-6 سال سے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کھلم کھلا ٹی وی چینلوں پر پروگراموں میں ہوئی، اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ ہمارے یہاں بعض لٹیر فوجیوں نے پورے وفد بھی گئے، ان کے تیار بہت کچھ ہوا یہاں، اور پورے عرب دنیا جو ہے، عرب دنیا کو خریدا گیا، عرب بادشاہوں کو خریدا گیا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت تعلقات جو ہیں عرب سعودیہ والوں کے لگا لیجئے، خادم حرمان کہتے ہوئے دل نہیں کرتا، باقیوں کو دیکھ لیجئے، یہ تیار تھا کہ اب اسرائیل کو کیا کیا جائے؟ تسلیم کیا جائے۔ حماس کی مجبوری یہ تھی، حماس نے یہ سمجھا کہ اب اگر ہم خون کی قربانی نہیں دیں گے تو پورا فلسطین کس کے پاس جا رہا ہے؟ اسرائیل کے پاس جا رہا ہے۔ حماس دوبارہ میدان میں آئی، اور حماس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل پر خود سے حملہ کیا۔ پوری دنیا میں حماس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، حماس کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ اصل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آخری دور چلنا تھا، فلسطین کو اسرائیل کا حصہ بنانا تھا، مجبوری تھی، حماس میدان میں آئی، حماس نے پھر کس پر وار کیا؟ اسرائیل پر۔ اب ذرا اگلی بات سنیے۔ اب مسئلہ یہ ہے، دنیا، آپ 2 منٹ کے لیے مان جائیے کہ حماس غلط ہے، اگرچہ ہمارا نظریہ یہ کہ حماس اہل حق ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں۔ میں کسی مذاکرات کے ذریعے عالم اسلام کبھی فتح نہیں ہوا، اسلام نے نہیں ہے۔ اگر آپ میری بات نہیں مانتے ہو، مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، آپ اس کے کچھ ابواب پڑھ کے دیکھیے۔ مسلمانوں کو یہ غلطی لگی ہے، مسلمان کسی بھی پرامن تحریک کے ذریعے اسلامی خلافت کو قائم نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسلامی خلافت نے جو قائم ہونا ہے وہ جہاد کے ذریعے ہونا ہے۔ وہ کس کے ذریعے ہونا ہے؟ جہاد کے ذریعے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ میں آ کے یہودیوں سے پرامن صلح کی کہ نہیں؟ مکہ والوں سے صلح حدیبیہ ہوئی کہ نہیں؟ کیا مشرکین باز آ گئے؟
کیا یہودی باز آ گئے؟ مذاکرات سے کبھی بھی وہ باز نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے خلاف تلوار نکالنی پڑی۔ بنو قریظہ کا قرآن میں جنگ کا ذکر ہے، بنو نذیر کی جنگ کا ذکر قرآن میں ہے، اور ان کو مدینہ سے نکالنا پڑا، اور پھر خیبر کی جنگ ہوئی، اور پھر خیبر کے بعد حضرت عمر نے تلوار اٹھائی۔ حالانکہ مسلمانوں نے تو مشرکین مکہ سے بھی صلح کی، ان سے بھی صلح کی۔ یہ طے ہو گیا کہ جناب اسلامی خلافت اگر قائم کرنی ہے، بھائی وہ کس سے قائم ہوگی؟ وہ جہاد سے۔ کسی کو میری بات اچھی لگے بری لگے، قرآن کا دو ٹوک حکم ہے، اگر اس کو کوئی نہیں مانتے، آپ ہمارے پڑوس میں افغانستان کو دیکھ لیجئے، دنیا نے بڑے مذاکرات کے ان کو لوریاں دیں، آؤ ہم تمہارے مذاکرات کرواتے ہیں، ہم یوں کرواتے ہیں، تمہارا قرض معاف کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں جہاد کے علاوہ اور کوئی سبق نہیں آتا۔ فلسطین، ہمارا مسئلہ کشمیر 75 سالوں سے جہاں تھا وہیں کھڑا ہے، بلکہ اب ہم 100 قدم پیچھے آ گئے۔ بھائی پچھلے 4 سالوں میں مسئلہ کشمیر میں پاکستان اور ہمارے قدم آگے بڑھے ہیں کہ پیچھے آئے ہیں؟ پیچھے آئے ہیں۔ کیوں؟ ہم یہ سمجھے کہ مذاکرات سے مسئلہ کشمیر حل ہوگا۔ میں نے یہ پیچھے ساری تاریخ بتائی ہے، مذاکرات سے نہیں، اس نے کس سے حل ہونا ہے؟ اس سے جہاد سے حل ہونا ہے، اور ہمارے پڑوس میں ایسا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، فلسطین کے 2 دھڑے ہیں۔ فلسطین کا ایک دھڑا وہ ہے جو یہ کہتا ہے جنگ نہ کرو، جنگ نہ کرو، یہ وہی یاسر عرفات کی لین پر چلا رہا ہے۔ اور دوسرا دھڑا ہے حماس۔ حماس یہ کہہ رہا ہے، حماس کا موقف یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے ہی سب کچھ ملنا ہے۔ ہم نے جہاد کو چھوڑا، ہم نے الیکشن جیتا، حکومت لی، پھر بھی انہوں نے ہم سے چھینی، اور مصر میں بھی ایسا ہی ہوا۔ مرسی جیسے مرد مجاہد جیلوں میں مرے ہیں، اور سیسی، موقع نہیں ہے میں بتاتا کہ سیسی بھی کون ہے۔ سیسی کی جو ماں ہے وہ بھی اسرائیل کی ہے، جو سیسی کی ماں ہے بھائی وہ بھی کہاں کی ہے؟ وہ بھی اسرائیل کی ہے، وہ بھی یہودی ہے۔ بہرحال اب حماس، اب آئیے ذرا، میں اصل یہ بات عرض کر رہا تھا، حماس کو ہم غلط مان لیتے ہیں، 2 منٹ کے لیے مان لیں۔ اصول یہ ہے کہ جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے تو اسرائیل کو واپسی حملہ کس پر کرنا چاہیے؟ حماس پر۔ واپس حملہ کس پر کرنا چاہیے؟ حماس پر، چونکہ حماس نے کیا۔ لیکن پچھلے 1948 سے لے کے 2023-24 تک، آج تک اسرائیل کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ حماس جب اس کے خلاف کوئی اقدام کرتی ہے تو اسرائیل بمباری کرتا ہے عام عوام پر۔ کس پر؟ عام عوام پر۔ اور آج تو حد کر دی ہے 75 سالوں میں۔ آج صبح ایک واقعہ ہوا ہے، شاید آپ کے علم میں نہیں، کہ غزہ کے ساتھ ایک چھوٹا شہر ہے جو عیسائیت پر مشتمل ہے۔ کس پر مشتمل ہے؟ وہ نہ اسرائیل کے ساتھ ہے نہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اور وہ پر امن ہے۔ 75 سالوں میں کبھی بھی وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوا، اور آپ کو پتہ ہے پوری دنیا یورپ اس کے ساتھ ہے۔ پوری دنیا یورپ کیا ہے؟ اس کے ساتھ۔ آج صبح پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ غزہ کی بہت بڑی تعداد نے اس شہر کے جو بڑے بڑے گرجا گھر تھے ان میں پناہ لی ہے کہ یہ محفوظ ہیں۔ آج صبح اسرائیل نے ان عیسائیوں کی عبادت گاہوں پر بھی حملہ کر کے فلسطینیوں کو شہید کیا۔ آج صبح 1800 فلسطینی شہید ہوئے، لیکن پوری دنیا یورپ کوئی اعتراض کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اقوام متحدہ پوری دنیا کے نزدیک جنگ میں صرف دوسرے ملک کی دفاعی طاقت کو توڑا جائے گا، عوام پر بمباری نہیں کی جائے گی۔ لیکن فلسطین میں کھلی اجازت ہے۔ فلسطین میں کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہسپتال پر حملہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے، لیکن ہسپتال پہ کیا کیا؟ وہ حملے کر رہے ہیں۔ اور 1948 سے لے کر 15-20 دن پیچھے تک جتنی شہادتیں 75 سالوں میں فلسطین نے دی ہیں، پچھلے 15 دن کی شہادتیں 75 سالوں سے زیادہ ہو گئی۔ 75 سالوں سے کیا ہو گئی ہیں؟ زیادہ ہو گئی ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ حماس کیا کرے؟ حماس کیا کرے؟ ان کے ساتھ 75 سالوں سے، اور حماس کن لوگوں پر مشتمل ہے؟ حماس اکثر ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کے پورے پورے خاندان فلسطین نے ذبح کیے۔ جس کے پورے پورے خاندان کس نے ذبح کیے ہیں؟ اسرائیل نے۔ ہاں، اور
परसों इसराइल का जो बदबख्त वजीर आजम है, उससे ये जब पूछा गया पूरी दुनिया के मीडिया के सामने कि आप पर हमास ने हमला किया, आप हमास को मारो, आप आम फलस्तीनियों को क्यों मारते हो? उन्होंने आगे से पता क्या जवाब दिया? उसने कहा हमारे वजूद को ना हमास तस्लीम करती ना आम फलस्तीनी तस्लीम करते। हमास ये चाहती है कि हमें असलहा के ज़ोर पर ख़त्म कर दे, फ़लस्तीनी ये चाहते हैं कि हम पुरअमन तरीके से क्या कर दें, ख़त्म कर दें, इसलिए हम दोनों को मार रहे हैं। एक अमरीकी सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब अगर पुरअमन तरीके से तो सारे मुल्क एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो फिर क्या जंग की इजाज़त होनी चाहिए? इसराइली वज़ीर आज़म को इसका कोई जवाब नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म को इसका कोई जवाब। तो भाई ये पूरा पस मंज़र है जो मैंने तफसील से अर्ज़ किया। यहूदी 1900 साल पहले यहाँ रहे हैं। हज़रत ईसा से पहले से यहूदियों को यहाँ निकाल दिया गया था। हज़रत ईसा से पहले से पूरा फ़लस्तीन किन के पास रहा है? ईसाइयों के, भाई तवज्जो है, किन के पास रहा है? ईसाइयों के पास रहा है। हज़रत उमर ने ईसाइयों से लिया है और उस वक़्त ये शर्त तय हुई थी, शरायत उमरी जो है वो हमारी तारीख का हिस्सा है, दुनिया की हर ज़ुबान में उनके तर्जमे हैं। उसमें यह तय हुआ था कि यहूदियों को यहाँ आबाद होने नहीं दिया जाएगा। 1906 से बरतानिया ने खबासत करके इनको इजाज़त दी और इस वक़्त पूरे आलम इस्लाम के दरमियान में छोटा सा इसराइल है। कहा यह जाता था कि जनाब अगर पूरे आलम इस्लाम थूके भी तो इसराइल डूब जाएगा, लेकिन इस वक़्त अगर इसराइल थूके तो पूरा आलम इस्लाम डूब जाएगा। वजह क्या है? इसकी सिर्फ एक वजह है, वो मैं बीच में कह चुका हूँ, किसी को समझ आए ना समझ में आए। जनाब कुफर का एक ही इला, इस्लाम को कोई लड़ने का शौक नहीं है। इस्लाम के जंगों के निज़ाम दो हैं, एक दिफाई है, एक इक़दामी है। एक क्या है? दिफाई है, एक इक़दामी है। इस्लाम में जहां कुफर तुम्हें जीने ना दे, उसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो जिहाद है। वो क्या है? जिहाद है। मैं ये बात बार बार बयान कर चुका हूं, आज के मुसलमानों को इसकी समझ नहीं है। अगर हम इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, इसका सिर्फ एक ही जरिया है, वो है दावत और तबलीग। इस्लाम की दावत दी जाएगी, इस्लाम फैलेगा। इस्लाम को दलाइल के तौर पर, इल्मी तौर पर, दलील के एतबार से अगर इस्लाम को मजबूत करना है, उसका एक ही जरिया है, वो है दर्स व तदरीस, इल्मी दरसगाहों का कायम करना, इल्म को आम करना, कुरान की तालीमात, इल्मी मराकिज़ बनाना। जहां इल्मी मराकिज़ आएंगे, इल्मी दरसगाहें आएंगी, इल्मी तौर पर इस्लाम मजबूत होगा। और जहां हम खिलाफत चाहते हैं, इस्लामी निज़ाम को नाफिज करना चाहते हैं और मद्दे मुकाबिल काफिर हो, इस्लामी हुकूमत ना हो, काफिर हो, तो उसका एक ही इलाज है, उसके मुकाबले पर क्या किया जाए? जिहाद किया जाए। अगर कल को पाकिस्तान और तुर्की दो चार मुल्क सिर्फ एक वार्निंग दे दें कि अगर 24 घंटों में इसराइल अपनी बदमाशी से बाज नहीं आता तो हम उन पर हमला करेंगे, आप देखें 2 मिनट में मसला हल होता है या नहीं? मसला हल होता है या नहीं? ये फ़लस्तीन की सूरत हाल है। अब गज़ा जो है, गज़ा को बीच में जकड़ा हुआ है और वहाँ लाशों के अंबार हैं। सिर्फ मीडिया की बात नहीं, मीडिया तो सारा कुछ दिखाई रहा, वो सही है, लेकिन वहाँ के वो उलमा जो पाकिस्तान से पढ़ के गए हुए हैं, उनके यहाँ के मराकिज़ से राब्ता है, उन पर हर तरह की पाबंदियाँ हैं और ज़रूरत है कि पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के मसले को उठाया जाए। जिस तरह में कादियानियत का शऊर हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, मसला फ़लस्तीन को समझना भी हर मुसलमान पर क्या है? फ़र्ज़ है। हर फोरम पर उनकी मदद की जाए। अब हम मजबूर हैं, पूरी आलम इस्लाम की आवाम क्या कर रही है? एहतजाज कर रही है, इसका उनको कोई फ़ायदा नहीं। उनको मदद दे रही है। फ़लस्तीन के सफ़ीर ने परसों कहा है कि हम कोई मंगते नहीं हो जो हमारे लिए आटा भेज रहे हो, हमें हमारी पूरी दुनिया में मदद करो, हमारे मौक़िफ़ को पूरी दुनिया के सामने लाओ, आलम इस्लाम के हुक्मरान हमारे सामने खड़े हों। लेकिन मजबूर हैं, क्या करें? अब देखो मेरी तकरीर से इसराइल को क्या फ़र्क है, लेकिन मैं अंदर से दुखा हूँ, आप दुखे हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? इजहार कर रहे हैं। आज यहाँ रैली निकाली जाएगी, उसका इसराइल को क्या फ़ायदा? लेकिन कमज़ोर जब बेबस हो जाता है भाई, उसने रोना ही है, उसने अपने माथे को पीटना ही है, उसने दुनिया के सामने चिल्लाना ही है कि हम मजलूम हैं।
ہم سوائے اپنے وزن ہلکا کرنے کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت پورے عالم اسلام میں احتجاج ہو رہا ہے، شاید اسلامی کسی حکومت کو کوئی غیرت آ جائے، کوئی شرم آ جائے۔ اصل کام کرنے کا یہ ہے حکمرانوں کا، یہ کس کا کام ہے؟ اور مولانا ابو الحسن علی ندوی نے جس وقت مصر ٹائم بہت اوپر چلا گیا، 2-3 بات، جس وقت مصر جنگ ہارا تھا اسرائیل سے، اور اس وقت جو وزرائے خارجہ کانفرنس ہوئی تھی مصر میں، اس میں صرف 2 غیر سرکاری بندوں کو دعوت دی گئی تھی۔ کتنوں کو؟ 2۔ ان میں سے ایک ہندوستان کے مولانا ابو الحسن علی ندوی تھے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے جو تقریر کی وہ ہماری لائبریری میں موجود ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، تقریر عربی کی ہے، ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ اس میں مولانا ابو الحسن ندوی نے ایک بات کہی تھی جو آج بھی 100% سچی ہے، اور عرب حکمرانوں کے منہ پر کہی تھی۔ مولانا ندوی منہ پر صاف بات کر دیتے، انہیں کہا کہ آج تم اسرائیل سے جنگ ہار گئے ہو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، قومیں ہارتی رہتی ہیں جیتتی رہتی ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے اسرائیل سے پورے عالم اسلام کی شکست کا کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے صرف افسوس اس کا ہے کہ پورے عالم عربی کا ضمیر مر گیا ہے۔ پورے عالم عربی کا کیا مر گیا ہے؟ ضمیر مر گیا ہے۔ شکست کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی غیرت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی۔ اب میرا موضوع لمبا ہوتا جا رہا ہے، میں پہلے میرا ارادہ تھا میں 2-3 جملوں میں اس کا عرض کروں۔ عرب حکمران آج تک یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ عالم اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالم عربی کا مسئلہ ہے۔ پہلے اس کو عربی اور یہودی کا عنوان دیا گیا، آج تک نہیں مانے۔ جب ان بغیرتوں پر مشکل وقت آتا ہے پھر کہتے ہیں یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اور اصل یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، آج تک انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات میں کسی غیر عرب کو شامل نہیں کیا، ترکی کو یہ شامل نہیں کرتے، پاکستان کو یہ شامل نہیں کرتے، کسی بھی غیر عربی کو شامل نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں یہ عرب خطے کا مسئلہ ہے۔ اور حالانکہ میں نے جو تفصیل عرض کی ہے یہ عرب خطے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، اور جو بھی فلسطین کے ساتھ غداری کرے گا وہ اسلام کا غدار ہے۔ میں تو ہمیشہ یاسر عرفات پر لعنت بھیجتا ہوں کہ اس خبیث نے اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ بہرحال بھائی اب جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں اللہ کے سامنے، سوشل میڈیا پر وہ تو دیکھ رہے ہیں بھائی، سوشل میڈیا کی تصویروں سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے ہم روئیں دھوئیں، جو تعاون کر سکتے ہیں کریں، جو احتجاج کر سکتے ہیں کریں، جو ہم سے ہو سکتا ہے کریں، جو ہم سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کو بھی اور اللہ تعالیٰ فلسطین کو بھی ہاں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پوری دنیا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے ہماری کشمکش یہودیوں سے حضرت عیسیٰ کے آنے تک ختم نہیں ہوگی۔ یہ کہاں سے چلی ہے؟ حضرت عیسیٰ تک یہ رہنی ہے، اس جنگ نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا، اور اس کا آخری مارکہ بھائی کس کے ساتھ ہونا ہے؟ حضرت عیسیٰ، اور پورے عالم اسلام کی قیادت حضرت عیسیٰ کریں گے۔ یہ کشمکش یہ بتا رہی ہے کہ ہم آخری مرحلہ میں نہیں ہیں، ہمارا میدان جنگ چلنا ہے، اور یہ بھی یقین رکھیے صحیح احادیث میں ہے کہ صدیوں کی اس کشمکش میں آخری فتح کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی قیادت کس کے پاس ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کے پاس ہوگی۔ یہ کشمکش چلنی ہے۔ ہاں ذہ نصیب کہ کون سا مسلمان اپنے آپ کو کس دھڑے میں شمار کرتا ہے، کون سی حکومت اپنے آپ کو کس دھڑے میں شمار کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا